بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 9th کلاس کی اسلامیات کے ساتھ مبین احمد صدیقی آپ کے سامنے۔ آج ہم 9th کلاس کے پہلے حصے القرآن الکریم میں سے سورۃ الانفال کا رکوع پڑھنے جا رہے ہیں۔ آئیے اسے پڑھنے کے لیے بورڈ پر چلتے ہیں۔ اسٹوڈینٹس، سورۃ الانفال الدرس الثالث ہے، حصہ الف ہے۔ آیت نمبر 59 سے 64 تک ہم نے پڑھنا ہے۔ جب غزوہ بدر ہوتا ہے اسٹوڈینٹس، تو غزوہ بدر میں کفار کو شکست ہو جاتی ہے، مسلمانوں کو فتح نصیب ہو جاتی ہے اور کافر بھاگ جاتے ہیں، بھاگ نکلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اب یہاں سے اس کلام کا آغاز فرمایا، اس رکوع کا آغاز فرمایا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، اور کافر ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ وہ بھاگ نکلے ہیں، یعنی وہ بھاگ کر نکل گئے ہیں، چلے گئے ہیں، بچ گئے ہیں۔ کافروں کو یہ نہیں سوچنا چاہیے۔ انہم لا یعجزون، وہ ہم کو ہرگز عاجز نہیں کر سکتے، یعنی وہ اپنی چالیں چلیں ہمیں عاجز کرنے کے لیے تو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، ہمیں ناکام کرنے کے لیے تو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ فتح ہمیشہ سچ کی اور حق کی ہوتی ہے، کیونکہ حق اور سچ کے ساتھ اللہ رب العزت ہوتا ہے، تو اللہ کو تو کوئی عاجز نہیں کر سکتا اور اللہ کی پکڑ سے بھی کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، اور جہاں تک ہو سکے تم تیار رہو، من قوتٍ، پوری قوت کے ساتھ، وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، اور گھوڑوں کے تیار رکھنے کے ساتھ، تُرْہِبُونَ بِهِ، اس سے تمہاری ہیبت بیٹھی رہے گی، تمہارا روب قائم رہے گا، عدو اللہ وعدوکم، اللہ کے دشمنوں پر بھی اور تمہارے دشمنوں پر بھی، وآخرین من دونہم، اور ان کے سوا اور لوگوں پر بھی، لا تعلمونہم، تم ان کو نہیں جانتے، اللہ یعلمہم، اللہ تعالیٰ انہیں خوب جانتا ہے۔ اب یہاں تک غور کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم فرمایا کہ پوری قوت کے ساتھ مستعد رہنا ہے، تیار لینا ہے، جنگ کے لیے ہر وقت تیاری رکھنی ہے، جتنی قوت ہو سکے فوج کی جمعیت کو بھی تیار رکھنا ہے، اپنی افواج بھی تیار رکھنی ہے، اور فوجوں کے ساتھ ساتھ اسلحہ بھی تیار رکھنا ہے۔ اب اس سے مراد پرانا اسلحہ نہیں، جدید دور کا اسلحہ بھی ہے، جہاں تک ہو سکے، اور گھوڑوں کو بھی تیار رکھنا ہے میدان جنگ میں جانے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ایک گھوڑے کے پاس کھڑے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھوڑے کی پیشانی کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہے تھے، اس طرح کر کے انگلیاں پھیر رہے تھے، اور حضور علیہ السلام فرما رہے تھے کہ ہمارے لیے گھوڑوں میں برکت رکھ دی گئی قیامت تک، یعنی میدان جنگ میں یہ گھوڑے ہمارے کام آئیں گے، کیونکہ گھوڑوں سے حضور علیہ السلام کو بہت پیار تھا، بہت محبت تھی۔ اور قرآن پاک کے اندر جو مجاہدین کے گھوڑے ہوتے ہیں، جو جنگ میں مجاہدین کو لے کر جاتے ہیں، ان گھوڑوں کے پاؤں سے اڑنے والی خاک کی بھی رب نے قسم اٹھائی ہے۔ اللہ کو بھی وہ گھوڑے محبوب ہیں، اسی لیے فرمایا کہ گھوڑوں کے تیار رکھنے کے ساتھ تیاری کرو، پوری قوت کے ساتھ تیاری کرو، اپنا اسلحہ تیار رکھو، فوج کی جمعیت یعنی اپنی افواج کو چاق و چوبند اور مستعد رکھو۔ ان کاموں سے کیا ہوگا؟ جب تمہارے پاس جدید اسلحہ بھی ہوگا، تمہاری افواج بھی تیار رہیں گی اور تمہارے گھوڑے بھی تیار رہیں گے، تو پھر اس سے تمہاری ہیبت قائم رہے گی، تمہارا روب قائم رہے گا، کس پر؟ اللہ کے دشمنوں پر بھی اور تمہارے دشمنوں پر بھی تمہارا روب قائم رہے گا۔
اور لوگوں پر بھی تمہارا رعب اور دبدبا قائم رہے گا، کیونکہ ان لوگوں کو اللہ جانتا ہے، تم انہیں نہیں جانتے۔ یعنی وہ کفار جو ظاہر ہیں اور تمہارے خلاف سازشیں کرتے ہیں، تم صرف ان کو جانتے ہو۔ جو پس پشت تمہارے خلاف سازشیں کرتے ہیں، تمہارے اندر رہ کے تمہارے خلاف سازشیں کرتے ہیں، تم انہیں نہیں جانتے، لیکن اللہ جانتا ہے۔ جب تم اس طرح تیار رہو گے تو ان لوگوں پر بھی تمہاری ہیبت اور تمہارا رعب قائم رہے گا۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو کچھ بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، یوفا الیکم، اس کا ثواب تم کو پورا پورا دیا جائے گا، وانتم لا تظلمون، اور تمہارا ذرا بھی نقصان نہیں کیا جائے گا، تمہیں ذرا بھی خسارہ نہیں ہوگا، تمہیں ذرا بھی گھاٹا نہیں آئے گا۔ کیوں کہ اگر تم اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہو نا، اپنے گھوڑوں کو تیار کرنے کے لیے، اپنے اسلحے کو تیار کرنے کے لیے، تو پھر یہ بھی تمہارا جہاد ہے کہ تم اپنے اسلحے کو ہر وقت تیار رکھو، جدید تیاری کے ساتھ مستعد رہو۔ تو جو رقم تم اس کام پر خرچ کرو گے، آخرت میں اس کا تمہیں پورا بدلہ دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک شخص حضور علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا، اس نے اپنی اونٹنی کو تیار کر رکھا تھا جنگ کے لیے، اور ناک میں نکیل ڈال رکھی تھی، اور اس کو لے کر حضور کی بارگاہ میں آیا، عرض کرتا یا رسول اللہ، یہ اونٹنی میں نے راہ خدا میں دی ہے، یعنی جب مجاہدین جنگ میں جائیں تو اس اونٹنی پر سوار ہو کے جائیں، ایک مجاہد کے لیے یہ اونٹنی میں نے وقف کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس طرح کی 70 اونٹنیاں تمہیں قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔ یعنی جو بھی تم خرچ کرو راہ خدا میں، تمہیں اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا، بلکہ اللہ اپنی شان سے جتنا زیادہ بڑھائے گا، یہ اس کی شان ہے کہ تمہیں بدلہ دے گا آخرت میں۔ یہ عظمت ہے رب تعالیٰ کی۔ وَإِن جَنَاحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، فرمایا اور اگر یہ لوگ صلح کی طرف مائل ہوں، سلامتی کی طرف مائل ہو، فَاجْنَحْ لَهَا، تو پھر محبوب آپ بھی ان کی طرف مائل ہو جائیں، آپ بھی اس کی طرف یعنی صلح کی طرف مائل ہو جائیں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر بھروسہ رکھو، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ذرا غور کیجئے، اب آپ جنگ کے لیے آئے، آپ ہر وقت جنگ کے لیے تیار ہیں، اللہ نے اپنے محبوب کو حکم دیا، تمہاری سواریاں بھی تیار، آپ کی سپاہ بھی تیار، آپ کی افواج بھی چاق و چوبند، دستے بھی تیار، اور جدید اسلحہ بھی تیار۔ اب جب یہ سب کچھ غیر مسلموں نے دیکھا تو پھر کیا دیکھا کہ بھئی ان کے پاس تو جدید اسلحہ ہے، سب کچھ ہے، وہ صلح کے لیے رضامند ہو گئے کہ جنگ نہیں کرنی، صلح کرنی۔ اب مومنوں کو حکم دیا جا رہا ہے، قیامت تک کے مومنوں کو، اسلامی ممالک کو، کہ اگر کفار تم سے صلح کے لیے رضامند ہو تو تم بھی ان کے ساتھ صلح کے لیے رضامند ہو جاؤ، تم بھی ان سے صلح کر لو، اور ڈرو نہیں، ٹھیک ہے، ڈرنا نہیں ہے، اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے، اور اب جانتا ہے اگر یہ تمہارے خلاف کریں گے تمہیں وہی فتح دے گا، وہی نصرت تمہیں عطا کرے گا۔ اس وجہ سے فرمایا اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں کفار، تو آپ کے لیے بھی یہی ہے کہ آپ بھی صلح کی طرف مائل ہو جائیں، جنگ نہ کریں۔ وَإِن يُرِيدُوا، اگر وہ یہ چاہیں، أَن يَخْدَعُوكَ، کہ اے محبوب آپ کو دھوکہ دیں، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، تو محبوب پس بے شک اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ آپ نے پریشان نہیں ہونا، اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے۔ اگر یہ دھوکہ دیں گے تو پھر اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ، وہی ہے کہ جو آپ کی مدد فرمائے گا، بِنَصْرِهِ، اپنی مدد سے، اپنی نصرت سے، وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کی جماعت سے، ٹھیک ہے، وہی آپ کی تقویت عطا کرے گا، وہی آپ کو طاقت عطا کرے گا، اپنی مدد سے بھی طاقت دے گا اور مومنوں کی جماعت سے بھی طاقت دے گا، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور
ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی اس رب نے. لو انفقتا ما فی الارض جميعا، اگر تم سب کچھ خرچ کر دیتے جو کچھ بھی زمین میں موجود ہے، ما الفت بین قلوبہم، تو تم ان کے دلوں میں الفت پیدا نہیں کر سکتے تھے، محبت پیدا نہیں کر سکتے تھے. ولیکن اللہ الف بینہم، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان دل سے محبت پیدا کر دی. الفا کہتے ہیں خوب محبت، دلی محبت اور انس اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان پیدا کر دی. انہو عزیز حکیم، بے شک وہ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. اسٹوڈنٹس ذرا غور کیجئے گا، یہ وہ لوگ ہیں جو چھوٹی چھوٹی بات پر لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں. ان کی یہ کیفیت ہے کہ کبھی پانی پینے پلانے پر جھگڑا اور کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پر جھگڑا. یہودیوں کے 2 قبائل میں لڑائی رہی، اوس اور خزرج میں. 100 سال تک وہ لڑائی جاری رہی. آپ سن کر حیران ہوں گے کہ وہ 100 سال تک کس بات پہ لڑتے رہے. ایک قبیلے کے سردار نے دوسرے قبیلے کے سردار سے پوچھا تھا، تو مجھے یہ بتا کہ تیرے دادے نے میرے دادے سے پہلے پانی کیوں پیا تھا؟ بس اتنی بات پر لڑائی شروع ہوئی اور وہ نسلیں تباہ کر گئی اور 100 سال تک وہ لڑائی جاری رہی. ایسے ایسے لوگ وہاں آباد تھے جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے. وہ کبھی پسند ہی نہیں کرتے تھے دوسرے کو دیکھنا. وہ تو دوسرے کی جان نکالنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے کہ کہاں تنہا ملے، کہاں میں اسے مار دوں. یہ نفرت کا حال تھا. لیکن جب اللہ کے محبوب نے قدم رکھا، رحمت للعالمین نے یثرب کو مدینہ بنایا، اس مدینے کو مدینہ بنانے والے نے جب وہاں قدم رکھا تو انہی کی تربیت سے، انہی کی صحبت سے، انہی کی رحمت اور مہربانی سے، جنہیں رب نے رحمت للعالمین فرمایا ہے، ان کے فیض سے وہ نفرت کرنے والے لوگ، آپس میں جھگڑنے والے لوگ، ازلی دشمن لوگ جو شروع سے دشمنیاں چلی آ رہی تھی، ایسے لوگ آپس میں محبت اور الفت کے نمونے نظر آنے لگ پڑے. کیا کمال ہے. مال کی باری آئی، ایک دوسرے کو مال بھی دیتے نظر آتے ہیں. جان کی باری آتی ہے، ایک دوسرے کے لیے جان بھی قربان کرتے نظر آتے ہیں. یہ تو ان کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کے در و دیوار کے ساتھ. یہ حضور کی محبت کی کیفیت تھی، حضور کے کرم کی کیفیت تھی کہ وہ سارے یکجا ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دی. اگر اس عمل کے لیے دنیا جہان کی دولت بھی صرف کر دی جاتی تو ان کے درمیان محبت نہیں پیدا ہو سکتی تھی. وہ ایسے نفرت کرنے والے تھے، لیکن وہ ایک جان ہو گئے. کس وجہ سے؟ کہ اس رب نے ان کے دلوں میں آپس میں الفت اور محبت پیدا کی. اور اس رب کی یہ شان ہے کہ وہ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. یا ایھا النبی حسبک اللہ، میرے محبوب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کو اللہ کافی ہے. ومن اتبعک من المؤمنین، اور وہ مومن بھی آپ کو کافی ہیں، وہ مومنوں کی جماعت بھی آپ کے لیے کافی ہے جو آپ کی پیروی کرنے والی ہے، جنہوں نے آپ کی پیروی کی ہے، جنہوں نے آپ کی اتباع کی ہے. اسٹوڈنٹس، اس رکوع کے آخر میں یہ بات واضح ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کرنے سے، فرما برداری کرنے سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے اور حضور بھی خوش ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو تقویت ملتی ہے، طاقت ملتی ہے، عزت ملتی ہے اور عظمت نصیب ہوتی ہے. اپنے محبوب کو رب نے فرمایا کہ پیارے محبوب، اللہ بھی آپ کے لیے کافی، اور یہ مومن جو آپ کے پیروکار ہیں، آپ کی اتباع کرنے والے ہیں، آپ کی غلامی میں آنے والے ہیں، یہ بھی آپ کے لیے کافی ہیں. اسٹوڈنٹس، اس رکوع کو اچھی طرح دیکھیے گا، اچھی طرح سنیے گا، تاکہ جب ممتحن آپ سے کوئی کوشچن کرے تو آپ کو آنسر دینے میں کسی قسم کی کوئی پرابلم نہ ہو. نیکسٹ لیکچر میں مزید آیات کے ساتھ پھر ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.